اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عقیدے کو قرآن پاک میں کتنی اہمیت دی گئی ہے، کتنی مرتبہ قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں جتنی مرتبہ اس کو بیان کیا گیا ہے، یہ قرآن نے جس کو اس عقیدے کو جتنی اہمیت دی ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں بھی اس عقیدے کو اتنی اہمیت دینی ہے. اور ایمان اور اسلام میں اس عقیدے کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو قرآن پاک میں کم و بیش ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 100 آیات بیان کی گئی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. اب ان 100 آیات میں کہیں اجمالاً، کہیں واضح طور پہ کھل کے واضح الفاظ کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا. اور ان آیات کو ایک کتاب ختم نبوت کامل کے نام سے، جس کو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے ترتیب دیا، مرتب کیا، تو اس میں حضرت نے ان تمام آیات کو جمع فرمایا اور پھر ان کی تشریح بھی فرمائی، اور ان سے ختم نبوت کا عقیدہ کیسے اخذ ہوتا ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی. تو اس کتاب کو دیکھ لیا جائے تو اس میں تمام تفصیلات آ جائیں گی. اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں چند آیات کو، جن آیات میں اس عقیدے کو بیان کیا گیا. تو ان آیات میں سب سے پہلی آیت مبارکہ، جب تلاوت کا ہم آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی، تو دوسری سورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس میں ایمان والوں کی 3 نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. اب یہ آیت مبارکہ ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے. اور کیسے دلیل ہے کہ اس میں 3 نشانیاں اور 3 سائنس بیان کیے جا رہے ہیں اباؤٹ مسلمز، ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں ان کے متعلق. اب ان 3 علامات اور 3 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل کی گئی، آپ علیہ السلام پہ نازل کی گئی، یعنی کہ قرآن. اور دوسری نشانی اس کے بعد ایمان والے وہ ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہوں، صحیفے. اب ان 2 چیزوں کا اقرار اور ان پر ایمان اور ان کی تصدیق اور ان کا اقرار کرنے کے بعد پھر تیسری نشانی بیان کی گئی کہ ایمان والے وہ ہیں جو ان 2 کے بعد، ان 2 وحیوں پر ایمان لانے کے بعد آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ 2 وحیوں کا ذکر ہے، تیسری وحی کا ذکر نہیں. ایک اس وحی کا ذکر جو آپ علیہ السلام پہ نازل ہوئی یعنی قرآن، اور دوسری اس وحی کا ذکر جو آپ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئی یعنی تینوں آسمانی کتابیں اور صحیفے. اور ان 2 وحیوں کے ذکر کے بعد تیسری وحی کا ذکر نہیں، بلکہ تیسرے نمبر پہ ساتھ ہی آخرت کو بیان کر دیا کہ اب آپ علیہ السلام کے بعد وحی نبوت نہیں ہے. کیونکہ نبوت نہیں ہے، کیونکہ کوئی نیا نبی نہیں ہے، کیونکہ کسی نبی کی پیدائش نہیں ہے، کیونکہ نبوت جاری نہیں ہے، کیونکہ کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی، کیونکہ کسی کو نبوت ملنی نہیں ہے، اس وجہ سے وحی نبوت بھی نہیں ہے. کیونکہ نبی کے لیے وحی نبوت بھی لازم ہے. نبوت اور وحی نبوت، نبی اور وحی نبوت، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. کیوں؟ نبی کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ استعمال فرمایا وہ وحی کا، کیونکہ نبی دنیا میں کسی سے سیکھتا نہیں ہے، دنیا میں کسی سے، نبی دنیا میں کسی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی بھی نبی کسی کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا. یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ دنیا میں وہ کسی سے، انسان سے سیکھے، غیر نبی سے سیکھے. تو نبی جو ہوتا ہے وہ اس کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، اور نبی کو اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے جو ذریعہ اور سورس استعمال کرتے ہیں، اس سورس، اس ذریعے کو وحی کہا جاتا ہے. تو جب وحی نبوت نہیں تو اس کا مطلب ہے نبوت بھی نہیں. وحی نبوت ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہے نبوت بھی ختم ہو گئی. وحی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا، اس کا مطلب ہے اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا، کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. تو اس سے واضح الفاظ کے ساتھ ختم نبوت کے اوپر دلیل ہمیں ملتی ہے. اور اس کے بعد مزید آیات کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا. تو دوسری آیت مبارکہ ہم دیکھتے ہیں. دوسری آیت مبارکہ میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم
وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ شاید مفہوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تمام نبی میں سب سے آخری نبی، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کے تمام انبیاء میں، تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کھول کے اس عقیدے کو واضح کر کے واضح الفاظ کے ساتھ بیان فرما دیا، اور اس آیت کو آیت ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں جو واضح الفاظ کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، تو انکار کرنے والوں کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں شک کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے واضح الفاظ کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان فرما دیا۔ ایسے ہی اگر ہم تیسری آیت مبارکہ کو دیکھیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ کے ساتھ اس عقیدے کو بیان فرما رہے ہیں۔ تھوڑا سا غور کیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت واضح ہو کے سامنے آ جائے گا اس آیت مبارکہ سے، اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا وہ دین اسلام ہے، اور اس سے پہلے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل کر دیا ہے، اس کو مکمل فرما دیا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کامل و مکمل چیز کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند بھی فرمایا، اور پسند فرمانے سے پہلے فرما دیا کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے کامل بھی فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامل فرمایا صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں، صرف اس قوم اور قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامل فرمایا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، قیامت کے آخری قیامت کے دن تک، قیامت قائم ہونے سے پہلے تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی رہنمائی اور اس کی کامیابی اور اس کی گائیڈ لائن کے لیے اس دین کو کامل فرما دیا۔ اور جو چیز کامل ہو جاتی ہے اور مکمل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ ایک گلاس ہے اور اس میں اگر 250 ml پانی آتا ہے تو 250 ml پانی ڈال دینے کے بعد اگر آپ مزید پانی ڈالیں گے تو وہ گر جائے گا، اور اگر آپ اس میں سے پانی نکال لیں گے تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے یہ گلاس فل ہے، اور پانی نکال لیں تو بھی اس کو مکمل نہیں کہا جائے گا، اور پانی مزید ڈالیں گے تو پانی مزید ڈالنے سے پانی ضائع ہوگا، پانی کا ضیاع ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل و مکمل فرما دیا، تو اب نہ تو دین اسلام میں کسی نئی چیز کو، کسی نئے عقیدے کو جو قرآن و سنت سے اور جو اسلام کے بنیادی اصولوں سے ثابت نہیں ہے، نہ تو اس عقیدے کو شامل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی ایسے عقیدے کو جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو دین اسلام کامل ہے، تو دین اسلام کا کامل ہونا یہ آپ علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کے اوپر اور آپ کی تمام ادیان کے اوپر عظمت کی دلیل ہے۔ ایسے کہ ہم چوتھی آیت مبارکہ کو دیکھیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ کے ساتھ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے، آیت مبارکہ کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، کس کے لیے؟ صرف عرب کے لیے یا صرف عجم کے لیے، صرف خاص قوم اور قبیلے کے لیے، خاص ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالم کے لیے، تمام عالم کے لیے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی واضح طور پہ آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے کہ اب قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، اس عالم میں جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، ان تمام انسانوں کی رہنمائی اسلام ہی کرے گا، ان تمام انسانوں کی ہدایت اسلام میں ہی ہے، اور ان تمام انسانوں کی کامیابی اسلام کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ تو یہ آیت بھی ختم نبوت کے اوپر واضح اور کھلی دلیل ہے۔ ایسی ختم نبوت کی 5ویں آیت مبارکہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہم آج کی سیشن میں پڑھیں گے، جس میں کہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خطاب کیا، مخاطب کیا تمام انسانوں کو، کہ تمام انسانوں کی طرف ہم نے آپ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ اب یہ تمام انسان کون؟ صرف اس وقت کے انسان نے جب یہ نازل ہوا ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسان مخاطب ہیں، کہ جب آپ علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں، تو آپ کا دین بھی تمام انسانوں کے لیے ہے، اور آپ کی شریعت بھی تمام انسانوں کے لیے ہے، اور آپ کی سنت بھی تمام انسانوں کے لیے، اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات بھی تمام انسانوں کے لیے ہیں، خاص قوم قبیلے علاقے کے لیے نہیں، خاص ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں ہیں۔
تو اس سے واضح ہو جاتا ہے، اس خطاب سے اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اس انداز سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ خطاب قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔